بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حق ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ ان میں سے پہلا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ اگر کسی مسلمان بھائی نے ہمیں سلام کیا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے، ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ اس کے سلام کا جواب دیں۔ سلام کرنا سنت ہے لیکن جواب دینا واجب ہے۔ سنت کے چھوٹ جانے سے ہمیں گناہ نہیں ملے گا، لیکن واجب کے چھوڑ دینے سے ہم گنہگار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہماری گرفت فرمائے گا، پکڑ فرمائے گا۔ جن سے ہماری دشمنیاں ہیں، جن سے ہماری نہیں بنتی، جن سے ہماری عداوت ہے، اگر وہ سلام کرتے ہیں تب بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے سلام کا جواب دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کہ کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں، یہ جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ، 3 راتوں سے زیادہ چھوڑے رکھے، بات چیت نہ کرے، بول چال نہ رکھے، گفتگو نہ کرے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ یلتقیان، یہ دونوں ملتے ہیں، فیعرض ھذا ویعرض ھذا، تو یہ ادھر منہ پھیر لیتے ہیں، وہ ادھر منہ پھیر لیتے ہیں۔ وخیرھما الذی یبدأ بالسلام، ان دونوں میں بہتر وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرے، جو سلام میں پہل کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ رکھو، پیار نہ کرو۔ پیارے نبی نے فرمایا کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، ایک دوسرے سے پیار کرنے لگو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو۔ اور دوسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو خوب پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ۔ اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام نہ کرنے والا بخیل ہے، کنجوس ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان پہچان کی بنیاد پر سلام کرنا قیامت کی علامت میں سے ہے۔ اگر ہم سلام کرتے ہیں اس کو جس کو ہم جانتے ہیں، جس کو پہچانتے ہیں، جس سے ہم واقف ہیں، اسی کو سلام کرتے ہیں، تو یاد رکھیں پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس لیے ہمیں ہر ایک کو سلام کرنا چاہیے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے چھوٹوں کو سلام کرتے تھے۔ ہم چھوٹوں کو سلام کرنا عار محسوس کرتے ہیں، ذلت محسوس کرتے ہیں، اپنی حقارت محسوس کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہرگز کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے امام ہیں، رسولوں کے سردار ہیں۔ آپ ہی کی وجہ سے یہ کائنات سجائی گئی، بنائی گئی، سنواری گئی۔ آپ چھوٹے بچوں کو سلام کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ چھوٹوں کو سلام کرنے میں ذلت محسوس کرتے ہیں اور اپنی حقارت محسوس کرتے ہیں۔ اور التحیات جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نماز میں پڑھتے ہیں، سنتوں میں، نوافل میں ہم بارہا اس کو پڑھتے ہیں۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے 7ویں آسمان پر گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو سلام کیا تھا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ پورا سلام کرتے ہیں، اپنے سے چھوٹے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتے ہیں، پورا سلام کرتے ہیں۔ آج ہم جلد بازی میں السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، جس کے معنی تمہیں موت آئے، اور وہ بھی پلٹ کر جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، تمہیں بھی موت آئے، ہمیں موت آئے تو تمہیں بھی موت آئے، لیکن اس کی میننگ ہمیں پتہ نہیں، اس کے معنی کے احساس نہیں، اس لیے ہم بھی اسی میں ملوث ہیں، اور وہ بھی کہہ رہا ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ اس لیے پورا سلام کرنا چاہیے۔ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب تشریف لائے اور انہوں نے السلام علیکم کہا اور وہ بیٹھ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10، یعنی انہیں 10 نیکیاں ملی ہیں۔ تھوڑی دیر میں دوسرے صاحب آئے اور انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اور کہہ کر بیٹھ گئے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 20 یعنی انہیں 20 نیکیاں ملی ہیں۔ تھوڑی دیر میں تیسرے صاحب آئے اور انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اور وہ بیٹھ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 یعنی انہیں 30 نیکیاں ملی ہیں، اس لیے سلام پورا کرنا چاہیے، صحیح سے کرنا چاہیے۔ جو الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں انہی الفاظ سے کرنا چاہیے، اور غیر مسلم بھائیوں کے لیے جو آداب جیسے الفاظ ہیں ان الفاظ سے آداب بچا لانا چاہیے۔ ان الفاظ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام نہیں کرنا چاہیے، آداب جیسے سلام کرنا چاہیے۔ ہم سلام کرتے ہیں نمستے، سنسکرت میں نما کے معنی پیشانی کے ہیں، استے کے معنی جھکانا، یعنی ہم اپنی پیشانی کو، اپنے ماتھے کو آپ کے سامنے جھکا رہے ہیں، آپ کے سامنے ٹیک رہے ہیں، اپنے ماتھے کو آپ کے سامنے خم کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے ماتھے کو نہیں ٹیک سکتا، پیشانی کو نہیں جھکا سکتا، اس لیے نمستے وغیرہ کے جو کلمات ہیں ان سے احتراز کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ جو انگریزی میں گڈ مارننگ ہے، گڈ ایوننگ ہے، گڈ آفٹرنون ہے، یہ کہیں تک کہہ سکتے ہیں، لیکن جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے یہ مسلمان بھائیوں سے کرنا چاہیے اور خوب کرنا چاہیے۔ پیارے نبی نے اس کی خوب ترغیب دی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ سلام نہ کرنے والا بخیل ہے۔ اور دوسرا حق دعوت قبول کرنا۔ جب مسلمان بھائی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ اگر ہمیں یقین ہے کہ اس کی کمائی حلال ہے اور حرام نہیں ہے، لیکن اگر اس کی کمائی ہمیں یقین ہے کہ حلال حرام ہے تو پھر اس کی دعوت میں نہیں جانا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا وہ ولیمہ کا کھانا ہے جس میں آنے والوں کو، چاہنے والوں کو تو منع کر دیا جائے، لیکن جو انکار کر رہے ان کو بلایا جائے۔ اور پیارے نبی نے فرمایا کہ تمہارا کھانا وہ کھائے جو متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اس لیے جب مسلمان بھائی ہمیں دعوت کرے تو اس کی دعوت ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ اور تیسرا حق وتشمیت العاطس، کہ جب کسی کے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو یہ حق ہے دوسرے مسلمان پر کہ اس کے چھینک کا جواب دے اور یرحمک اللہ کہے۔ اور جب وہ یرحمک اللہ کہہ لے تو چھینک والے کو چاہیے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم یہ الفاظ کہے۔ تو یہ تیسرا حق چھینک کا جواب دینا۔ اور چوتھا حق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیادت المریض، کہ مریض کی عیادت کرنا۔ جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عیادت کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسلمان بھائی کی شام کو عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور جب وہ صبح زیارت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کی عیادت کریں، ان کی خبرگیری کریں، ان کے حال چال معلوم کریں، ان کے احوال معلوم کریں۔ اور پانچواں حق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتباع الجنائز، کہ جنازے کے پیچھے جانا۔ لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنا ہے، جنازے کے آگے نہیں چلنا ہے، لیکن یہ معمول بنتا چلا جا رہا ہے کہ جنازہ پیچھے ہوتا ہے، ہم آگے چلے جاتے ہیں اور اس سے آگے دوڑتے، بھاگتے، کودتے، پھلانگتے نکل جاتے ہیں اور آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور جنازہ جب چل رہا ہو اس درمیان کیا ذکر کرے؟ حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ من میں کلمہ وغیرہ، ذکر وغیرہ یا استغفار وغیرہ کچھ بھی ہے من میں کرے، زور زور سے ہرگز نہ کرے، اپنے من میں دھیرے دھیرے کوئی ذکر کرتا رہے۔ اور دوسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم ست، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔
تو جس میں 6 فرمایا اس میں ایک چیز زیادہ ہے، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، کہ جب مسلمان بھائی مشورہ طلب کرے، خیر طلب کرے، تو دوسرے مسلمان بھائی کا حق ہے کہ اسے مشورہ دے، خیر دے، اور صحیح اور سچا مشورہ دے، اور اپنی اس میں غرض نہ سوچے۔ اگر کسی مسلمان بھائی نے یہ پوچھ لیا یا دریافت کر لیا ہے کہ یہ چیز یا معاملہ یہ کام ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے، اگر ہم جانتے ہیں تو 2 ٹوک مشورہ اس کو دینا چاہیے، سچا اور صحیح مشورہ دینا چاہیے، پھر اس میں خیانت نہ کرنی چاہیے۔ اس حدیث کے اس ٹکڑے سے یہی مطلوب ہے، یہی مقصد ہے کہ جب مسلمان بھائی مشورہ طلب کرے، کوئی اچھائی کی بات طلب کرے، کوئی رہنمائی طلب کرے، تو ہم اس کو صحیح اور سچی رہنمائی کریں اور صحیح ڈگر بتائیں، صحیح راستہ اس کو بتائیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں چاہیے کہ اس حدیث کو خوب پھیلائیں اور اس پر عمل کریں، اپنے حق جو مسلمان بھائی پر ہیں ان کو ادا کریں۔